حضرت عمر فاروق کا بری عورت کے ساتھ صلہ رحمی کا واقعہ۔ ایک دن رات کو چہرے پر نقاب ڈال کر مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق۔ مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے، ایک دو گلیاں رہ گئیں تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی کی دو گلیاں بعد میں گھوم لیں گے۔ حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے پر۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں۔ بوڑھی اماں کچھ چہرے سے پریشان لگ رہی تھی۔ حضرت عمر نے غلام سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ کیوں پریشان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے، بوڑھی اماں سے پوچھو۔ تو پوچھا، اماں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیا بات ہے؟ اماں کہنے لگی، جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا، نہیں اماں مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام آدمی نہیں جس سے دنیا کانپتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے۔ اماں کیوں پریشان ہو؟ اماں کہنے لگی، تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے۔ چل اماں بتا دے، تیری مہربانی۔ اماں کہنے لگی، میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے۔ میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ یہ لاوارث ہے، یہ اکیلی تنہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہا، ہاں جناب عمر نے کہا، میں اماں ایک جملہ کہا تو اماں نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا کہ اماں عمر کو کیا پتہ کہ تم بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی، کیا کہا تو نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتہ نہیں۔ عمر سے کہو نہ، چھوڑ دے، حکومت کو اس کے حوالے کر دے جو خبر رکھ سکتا ہے، کیوں بیٹھا ہے پھر؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، نہ بتا قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ نہیں خبر سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں کانپنے لگا، دوڑے گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پر رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگے، حضور مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، چلو وعدہ کر، قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا، جی وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا، پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے۔ اماں کے سامنے 25 دینار رکھے۔ پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا اور پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کر کبھی للکار دے تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپیں۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلا کر اماں چارپائی پر تھیں اور حضرت عمر فاروق نیچے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل جانے دے، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ تو اماں کہنے لگی، تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا ہے۔ بیٹے میرے کھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی ہی تکلیف میں ہوں۔ میں تو پکا ہوا پھل ہوں، جس بھی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا۔ جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے نا، میں عمر کی شکایت کروں گی، نبی پاک کو کہوں گی کہ عمر سے پوچھے، بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا۔ تو آپ کے غلام کہتے ہیں، میں نے کبھی عمر کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آج روئے۔ کہنے لگے، اماں عمر کو میں جانتا ہوں، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا، شکایت نہ لگانا۔
اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کر دو۔ اماں کہنے لگی تم لکھ دو، میں دستخط کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں عمر سے ناراض تھی، پھر عمر نے راضی کر لیا۔ اماں دستخط کرنے ہی لگی تھی کہ شیر خدا مولا علی آئے، کہنے لگے عمر یہاں کھڑے ہو، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا ہوں، ملک و شام کے سفیر آئے ہیں۔ اماں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یہ عمر تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اماں باتیں پر قائم رہنا، تم نے جو کیا ٹھیک کیا، تم دستخط کر دو۔ اماں نے دستخط کیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ بھی اس پر دستخط کر دیں گواہ کے طور پر، اور مجھے امید ہے کہ میں آپ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو میرے کفن میں یہ رکھ دیجئے گا۔ میرے نبی نے اگر مجھ سے پوچھا کہ کیا کر آئے ہو عمر میری امت کا، تو میں رکا نکال کر یہ عرض کروں گا میں مولا علی، ایک بوڑھی اماں ناراض تھی، عمر اسے بھی منا کر آیا ہے۔